بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 12 ہے۔ کتاب شکست کی فتح، مصنف طاہر جاوید مغل، آواز فاطمہ شفیق، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر 0333249537 یا پھر 0300291960 پہ۔ محمد اظہر لطیف سے۔ یہ ناول کل 92 صفحات پر مشتمل ہے، تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 12 صفحہ نمبر 83 سے۔ اردو بازار کے 3 اور دوست بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ خوب انجوائے کر رہے تھے۔ وہ سب ایک مقامی گھر کرائے پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ میلے کے دنوں میں اپنے گھر کرائے پر دینے کا رواج مورا والی میں بھی پایا جاتا تھا۔ رات 11 بجے تک ذوالقرنین کی طبیعت اتنی بیزار ہو گئی تھی کہ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ ابھی مورا والی سے نکل جائے گا، دوسروں کو بتائے بغیر۔ وہ لوگ علیحدہ گاڑی پر آئے تھے اور جب چاہے جا بھی سکتے تھے۔ 12 بجے کے لگ بھگ وہ خاموشی سے اٹھا، وضو کر کے نماز حاجات ادا کی، سفر کے نفل پڑھے۔ صرف ایک دوست رمیز کو اٹھایا جس سے وہ اپنی کیفیت شیئر کر سکتا تھا۔ اسے اپنی روانگی کا بتا کر اور قائل کر کے وہ چپ چاپ اپنی قیام گاہ سے نکل آیا۔ بارش ہلکی ہو چکی تھی اور کسی وقت بند بھی ہو جاتی تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے اس نے اپنی اونی کوڑائی چادر اچھی طرح بالائے جسم پر لپیٹ لی۔ نیلی ایویکس گاڑی کھلے میں کھڑی تھی اور برف ہو رہی تھی۔ فوری طور پر تو گاڑی کا ہیٹر بھی کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور مورا والی سے مورا والی کے میلے سے نکل گیا۔ پتہ نہیں کیوں وہاں سے نکلتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ اس کی نگاہوں میں بار بار وہ منظر آ جاتا جب وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ ٹھیلے والے کے پاس کھڑی تھی اور پھر اسے دیکھ کر بالکل منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کتنی بے اعتنائی، بیگانگی اور بیزاری جھلک اس کے انداز سے۔ اس نے گاڑی کو دوسرے گیئر میں ڈالا اور کچے پکے راستوں پر ہچکولے کھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ پختہ سڑک تک پہنچنے کے لیے قریباً 2 کلومیٹر تک اسی نیم پختہ راستے پر جانا تھا اور پھر برساتی نالے کا تنگ پل بھی پار کرنا تھا۔ اس کے دائیں بائیں جھاڑیاں اور سرکنڈے تھے۔ چاند نے تھوڑی دیر کے لیے گہرے بادلوں کی اور سے جھلک دکھائی دی اور پھر اوجل ہو گیا۔ اچانک ذوالقرنین بری طرح ٹھٹک گیا۔ اسے بائیں جانب سے کچھ فاصلے پر فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ ابھی وہ اسی غور کر رہا تھا کہ بائیں جانب سے سرکنڈوں میں عجیب سی حرکت ہوئی اور کوئی تیزی سے بھاگ کر سامنے سے گزرا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ایفیکس کی ہیڈ لائٹس کے سامنے آیا تھا۔ ذوالقرنین سکتے میں رہ گیا۔ اسے اپنی گاہوں پر بھروسہ نہیں ہوا۔ بھیگے لباس اور بھیگے بالوں والی وہ دراز قد لڑکی جو لڑکھڑاتی ہوئی سی بھاگ رہی تھی، نور کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ حیرت کے شدید دھچکے سے سنبھلنے کے بعد اس نے گاڑی پر بریک دبائے اور کھڑکی کھول کر اپنے پھیپھڑوں کی پوری طاقت سے پکارا، نور نور! وہ رک گئی۔ درمیانی فاصلہ 10-15 قدم سے زیادہ نہیں تھا۔ یہ میں ہوں نور! وہ پھر چلایا۔ تب تک شاید وہ بھی ذوالقرنین کی نیلی ایفیکس پہچان چکی تھی۔ وہ چند لمحے ساکت رہنے کے بعد گاڑی کی طرف جھپکی اور دروازہ کھول کر اگلی نشست پر بیٹھ گئی۔ جلدی کرو، پولیس چوکی چلو، انہوں نے حویلی کو گھیر لیا ہے، وہ میرے پیچھے بھی آ رہے ہیں۔ اس کی آواز دہشت کے سبب ناقابل ساخت ہو رہی تھی۔ ذوالقرنین بھی حیرت اور سنسنی کے شدید گھیرے میں آ گیا، لیکن کوئی سوال پوچھنے کے بجائے اس نے گاڑی کو تیزی سے آگے بڑھانا مناسب سمجھا۔ گاڑی غیر ہموار راستوں پر اچھلتی ہوئی آگے بڑھی اور پھر اس نے ایک جگہ اسے نالے کا پل پار کر لیا۔ آپ زخمی تو نہیں ہیں؟ ذوالقرنین نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور ہیجانی لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ مضطرب آواز میں بولی۔ 1-8 منٹ کے اندر ہی وہ پولیس چوکی کے سامنے تھے۔ پولیس چوکی کے مختصر صحن میں تاریکی تھی۔ 1-2 کمروں کے روشن دانوں میں لالٹینیں وغیرہ کی روشنی دکھائی دیتی تھی۔ ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی۔ نون اور ذوالقرنین ایک ساتھ گاڑی سے نکلے اور چوکی کا بیرونی دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ بیرونی دیوار کی اونچائی 10 فٹ کے قریب تھی۔ دروازہ کھولیں، جلدی کریں، نور چلانے والے انداز میں بولی۔ اس سے ملتا جلتا فکرہ ذوالقرنین نے بھی دہرایا۔ ساتھ ساتھ وہ دونوں دروازہ بھی پیٹ رہے تھے۔ پھر ذوالقرنین کے ذہن میں آیا اور اس نے گاڑی کی کھلی کھڑکی میں سے اپنا ہاتھ گزار کر ہارن پر رکھ دیا۔ اس کا بھی کچھ اثر نہیں ہوا۔ پتہ نہیں بھنگ پی کر سو گئے ہیں سارے، ذوالقرنین چلا کر بولا۔ نور سخت پریشانی میں مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی سانس چڑھی ہوئی تھی اور سینے کا زہر و بم واضح تھا۔ اچانک ذوالقرنین کے ذہن میں نیا خیال آیا۔ گاڑی ابھی تک سٹارٹ تھی۔ وہ اسے چلا کر دیوار کے بالکل قریب لے آیا۔
پھر اس کی چھت پر پاؤں رکھ کر دیوار پر چڑھا اور اندر کو کود گیا۔ چند ہی سیکنڈ بعد اس نے بیرونی دروازہ اندر سے کھول دیا۔ نور اسی لمحے کی منتظر تھی۔ وہ جلدی سے اندر گھس گئی۔ کنڈی چڑھا دیں، ذوالقرنین نے کہا اور صحن پار کر کے اندرونی کمروں کی طرف لپکا۔ اس نے ایک کمرے کا دروازہ بری طرح پیٹ دیا۔ اس مرتبہ یہ کوشش رائے گاہ نہیں گئی۔ دروازہ کھلا اور سادہ کپڑوں میں ایک بھاری بھرکم شخص نظر آیا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، یہ چوکی انچارج سب انسپکٹر جان محمد تھا اور خاصا دبنگ شخص تصور کیا جاتا تھا۔ ذوالقرنین نے جھلا کر کہا، آپ لوگ کس طرح کی ڈیوٹی دے رہے ہیں؟ باہر ازر مچا ہوا ہے اور آپ نے دروازے بند رکھے ہیں۔ سب انسپکٹر نے اپنی سرخ آنکھوں سے ذوالقرنین کو گھورا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ جواب میں کوئی سخت بات کہتا، لیکن اس کی نگاہ خستہ حال نور پر پڑ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے پاٹ دار آواز میں پوچھا۔ نور اپنا سر ڈھانپتی ہوئی آگے آئی اور بولی، آپ یہ پوچھیں کہ کیا نہیں ہوا؟ کھاپریوں نے ہمارے گھر کو گھیر لیا ہے، ایک بندے کو سخت زخمی اور دوسرے کو قتل کر دیا ہے۔ وہ میرے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس کا گلا رند گیا۔ 2-3 اور کمروں کے دروازے اب کھل گئے۔ کچھ بادری اور کچھ سادہ لباس والے اہلکار باہر آئے۔ نور مسلسل بولتی چلی گئی اور 1 منٹ کے اندر اندر اس نے تقریباً ساری صورتحال پولیس والوں کے گوش گزار دی۔ یہ انکشاف ذوالقرنین کے لیے بھی تہلکہ خیز تھا کہ حویلی کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہیں اور نور کی بہن بسمہ کو ایک طرح سے اغوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل نے تائید کرتے ہوئے کہا، تھوڑی پہلے مجھے بھی شک ہوا تھا کہ نالے کی طرف کوئی فائر کیا گیا ہے، بلکہ شاید یہ 2 فائر تھے۔ فائر اور وہ بھی میلے کے دنوں میں؟ گڑبڑ تو ضرور ہو رہی ہے جی۔ 2-3 منٹ کے اندر اندر پولیس اہلکار چوکی سے باہر نکل آئے۔ ان کی تعداد 15 کے لگ بھگ تھی۔ کچھ وردی میں اور کچھ سادہ لباس میں تھے۔ 2-4 کو چھوڑ کر سب کے پاس اسلحہ موجود تھا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ سب انسپکٹر جان محمد خود بھی کھاپری برادری سے زیادہ خوش نہیں ہیں۔ اس نے فوراً بذریعہ فون قریبی تھانے تک بھی اطلاع پہنچا دی۔ جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے پار حویلی کی جانب روشنی سے دکھائی دے رہی تھی، چاہے کہیں تھوڑی بہت آگ بھی لگی ہوئی تھی۔ سب انسپکٹر جان محمد اپنی نفری کے ساتھ پولیس موبائل میں بیٹھ گیا۔ کچھ اہلکار موٹر سائیکلوں پر تھے، 3-4 ذوالقرنین کی ایف ایکس میں لد گئے۔ تھوڑا آگے جا کر سب انسپکٹر نے گاڑی رکوا لی۔ یہاں بہت بڑی ایک جھونپڑی بستی تھی۔ بارش کی وجہ سے ان میں سے کئی لوگ جاگ رہے تھے۔ سب انسپکٹر نے بلند آواز میں انہیں پکارا۔ پکی رنگتوں والے 5-6 افراد لپک کر اس کی طرف آئے۔ اس نے ان سے کچھ گھسر پسر کی۔ 1-2 منٹ کے اندر ہی جھونپڑا بستی میں ہلچل نظر آئی اور درجنوں افراد کلہاڑیوں اور لاٹھیوں سے مسلح ہو کر نکل آئے۔ ان میں سے کچھ گھوڑا ریڑھیوں پر اور کچھ گدھا گاڑیوں پر سوار ہو گئے۔ اس سارے قافلے نے پل پار کیا اور تیزی سے وقوع کی طرف بڑھا۔ نور ذوالقرنین کے ساتھ ایف ایکس میں اگلی نشست پر بیٹھی تھی۔ اس کا لباس نم تھا اور وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ پولیس اہلکاروں کو حویلی کی تشویشناک صورتحال سے بھی آگاہ کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ وہ کس طرح بچ کر یہاں پہنچ آئی ہے۔ ذوالقرنین نے اسے کانپتے دیکھا تو اپنی گرم کوہاٹی شال اتار کر نور کے کندھوں پر ڈال دی۔ وہ پہلے تو جھجکی اور یوں لگا کہ وہ شال لینے سے انکار کر دے گی، مگر پھر خاموش رہی۔ اس کو اچھی طرح لپیٹ لیں۔ ذوالقرنین نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ کچے پکے راستے پر گاڑی اچھلتی کودتی آگے بڑھ رہی تھی۔ پولیس موبائل کی عقبی سرخ بتیاں ذوالقرنین کی رہنمائی کر رہی تھیں۔ ان کے عقب میں خانہ بدوشوں کے ریڑے اور گدھا ریڑھیاں تھیں۔ غالباً ان کے 2-4 کتے بھی شور مچاتے ساتھ آ رہے تھے۔ دھول زدہ طویل میدان میں پہنچتے ہی حویلی کے آثار نظر آنے لگے۔ شاید حویلی کے کسی کونے میں آگ بھی سلگ رہی تھی۔ سب انسپکٹر نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور ایک جگہ گاڑی روک کر آٹومیٹک رائفلوں سے کئی بار برسٹ چلوائے۔ یہ ہوائی فائرنگ تھی اور بلوائیوں کے لیے پیغام تھا کہ پولیس آ گئی ہے، وہ فکر نہ کریں۔ کچھ دیر بعد جب وہ لوگ حویلی کے سامنے پہنچے تو گھیراؤ کرنے والے بکھر چکے تھے۔ ذوالقرنین اور نور کچھ ٹولیوں کو دریا کی جانب بھاگتے دیکھا۔ کچھ ٹارچوں اور لائٹوں کی دور ہوتی ہوئی روشنیاں سرکنڈوں کی جانب نظر آ رہی تھیں۔ نور نے دیکھا مشتعل کھاپریوں نے حویلی کے قدیم چوبی دروازے کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی۔ یہ کوشش یقیناً نور کے فرار ہونے کے بعد ہی ہوئی تھی، مگر لکڑی لوہے سے تیار ہونے والے اس دروازے کا کچھ خاص نہیں بگڑ سکا تھا۔
اب خانہ بدوش بھی پہنچ گئے تھے اور پولیس کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ زبردست ہوائی فائرنگ اور پولیس گاڑی کا مسلسل ہونٹر سن کر حویلی والوں کو یقین ہو گیا کہ پانسا پلٹ چکا ہے۔ حویلی کا جہازی سائز دروازہ کھول دیا گیا۔ نور کی نگاہ سب سے پہلے شرجیل چچا احسان اور اپنے ابا جان پر پڑی۔ وہ لپک کر ان کی طرف گئی، ابا جان کے سامنے پہنچ کر رک گئی، ٹھنک گئی، جیسے سمجھ نہ پا رہی ہو کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ابا جان کے سامنے پہنچ کر وہ ایسے ہی منتشر سی ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس بار صورتحال مختلف رہی۔ ابا جان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے عجیب کیفیت میں اپنے دونوں بازو نور کے لیے کھول دیے۔ وہ لپک کر گئی اور ان کی باہوں میں سما گئی۔ میری بچی، میری عین النور، وہ پکارتے چلے گئے۔ آج تم نے وہ کیا جو کوئی اور نہ کر سکتا تھا۔ آج تم میرا بیٹا بنی ہو۔ آج تم نے ہم سب کو ایک بڑی مصیبت اور خواری سے بچایا ہے۔ انہوں نے اسے باہوں کے بیچ لیا اور اس کا سر اور ماتھا چومتے چلے گئے۔ وہ سسک رہے تھے اور وہ بھی رو رہی تھی۔ وہ جب روتی تھی تو بس اس کی آنکھوں کے کنارے جلا کرتے تھے، لیکن آج اس کے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ اس کے ابا جان اشکبار آواز میں بولے، میری بہادر بیٹی، میری دلیر بیٹی۔ سب انسپکٹر جان محمد اور اس کے ماتحت تعجب سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ساری بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ نور کے ابا جان نے خود کو نور سے علیحدہ کرتے ہوئے فخریہ لہجے میں کہا، یہ میری بیٹی ہے، یہ بہت بڑی رنر ہے، بڑے میڈل جیت چکی ہے، اسی نے آج ان بدبخت خاپریوں کا گھیرا توڑا ہے اور آپ تک پہنچی ہے۔ اللہ سونے نے اسے ہم سب کی جان آبرو کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر نور کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ نور بولی، ماموں مراد کہاں ہیں؟ انہیں اسپتال پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تمہارے تایا اور عثمان وغیرہ اسے لے کر جا رہے ہیں، وہ دیکھو گاڑی آ رہی ہے۔ انہوں نے ہیڈ لائٹس کی طرف اشارہ کیا۔ تاریکی کو چیرتی ہوئی ہیڈ لائٹس گیٹ تک آ گئیں۔ گاڑی قریب پہنچی تو تایا ابا نے کھڑکی سے چہرہ نکال کر نور کی گردن کی پشت پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف جھکا کر اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ اشکبار آنکھوں کے ساتھ لیے جانے والے اس بوسے میں انہوں نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو وہ کہنا چاہتے تھے۔ نور نے پچھلی نشست پر دراز ماموں مراد کو دیکھا۔ ان کے سر کی بینڈیج خون سے تر تھی، آنکھیں بند تھیں۔ عثمان نے کہا، گھبرانے کی بات نہیں نور، ٹرنکلائزر کے اثر میں ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ یہی وقت تھا جب ایک چنگار سی نور کے کانوں میں پڑی۔ وہ گھبرا کر پلٹی۔ گیٹ کے بالکل پاس گل عباسی کے پودوں کے پیچھے سے ایک پرچھائی سی جھپٹتی ہوئی نظر آئی۔ تاریکی میں نور کو بس یہی نظر آیا کہ حویلی کے چوکیدار گل محمد کی ٹوپی اچھل کر دور جا گری ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص پرچھائی سے لپٹ گیا، ورنہ یہی لگ رہا تھا کہ وہ پرچھائیاں سیدھی نور کی طرف آئیں گی۔ ایک دم کوہرام سا مچ گیا تھا۔ کوئی جنونی انداز میں چلا رہا تھا، مار دوں گا، کاٹ ڈالوں گا، ٹوٹے کر دوں گا۔ نور کئی قدم پیچھے ہٹ کر اور ابا جان نے اسے اپنی اوٹ میں لے لیا۔ نور کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ٹارچوں کی روشنی تصادم والی جگہ پر پہنچی تو نور نے دیکھا کہ چوڑا چکلا ابدال کسی سے لپٹا ہوا ہے۔ وہ جس سے لپٹا ہوا تھا وہ ذوالقرنین کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ابدال کے ہاتھ میں چھوٹے دستے والی چمکدار کلہاڑی تھی اور اس کے چہرے پر قہر و غضب کے شعلے تھے۔ صاف طور پر پتہ چل رہا تھا کہ وہ شراب کے نشے میں دھت ہے اور کسی بھیڑیے سے بڑھ کر خون آشام ہو رہا ہے۔ اس کی کلہاڑی پر ذوالقرنین نے بھی گرفت بنا رکھی تھی اور دونوں تقریباً گتھم گتھا تھے۔ پھر وہ دونوں گر گئے، لیکن ذوالقرنین نے کلہاڑی کے دستے پر اپنی گرفت ختم نہیں ہونے دی۔ اس کی مزاحمت زبردست تھی۔ پھر پولیس والے اور دیگر افراد بھی ابدال پر جھپٹے اور اس خون آشام کو تو پوچھ لیا گیا۔ وہ دیوانگی کے عالم میں دھاڑ رہا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا بک رہا تھا۔ بس ایک فکرہ ہی نور کی سمجھ میں آیا، اپنی ووٹی لے کر جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں اسے۔ نور یہ سوچ کر لرز گئی کہ یہ وہی شخص تھا کہ آج رات بسمہ کو جس کے حوالے کیا جانا تھا۔ پولیس والوں نے وہیں گیٹ کے قریب اسے بے دریغ پیٹا اور نیم بے ہوش کر ڈالا۔ لرزتی کانپتی نور کو اس کے ابا جان نے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ نور نے ذوالقرنین کی طرف دیکھا۔ اس کا گریبان چاک ہو گیا تھا، ہونٹوں سے خون رس رہا تھا، لیکن ویسے وہ بالکل ٹھیک تھا۔ چوکیدار گل محمد کے چہرے پر کلہاڑی کا سخت وار لگا تھا۔ اس کے کئی دانت ٹوٹ گئے تھے اور ایک طرف کا گال قریباً کان تک چیر کر رہ گیا۔ ایک دوسری گاڑی میں اسے بھی فوراً ہسپتال روانہ کر دیا گیا۔ صورتحال سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ پولیس پارٹی کی آمد پر باقی لوگ تو یہاں سے تتر بتر ہو گئے تھے، مگر یہ شرابی ابدال کہیں آس پاس چھپ گیا تھا
اور کسی موقع کا منتظر تھا۔ گیٹ کھلنے کے بعد یہ موقع اسے نور پر حملے کی صورت میں ملا، جو چوکیدار گل محمد اور ذوالقرنین کے نام بنا دیا۔ سب کے سامنے ہی بری طرح مدہوش ابدال کو الٹی ہتھکڑی لگا کر پولیس کی گاڑی میں پھینک دیا گیا۔ وہ لہو لہان تھا اور ایک ٹوٹا ہوا چمکیلا ہار اب بھی اس کے گلے میں لٹک رہا تھا۔ سب انسپکٹر جان محمد کی ہدایت پر پولیس اہلکارہ نے حویلی کے ارد گرد سرچ آپریشن شروع کر دیا کہ کوئی اور کھاپری بھی کہیں ہاتھ لگائے نہ بیٹھا ہو۔ حویلی کا گیٹ بھی بند کر دیا گیا۔ ماموں اور چچا وغیرہ اب ذوالقرنین سے باتیں کر رہے تھے، اس کی خیریت پوچھ رہے تھے۔ پھر سب انسپکٹر جان نے ماموں اور چچا کو اپنے پاس بلا لیا اور ان کو ضروری ہدایات دینے لگا۔ اسی دوران میں نور نے دیکھا کہ ذوالقرنین آگے آیا۔ نور کے ابا جی سے مخاطب ہو کر بولا، انکل، زخمیوں کو اس طرح اکیلے نہیں بھیجنا چاہیے، کوئی ساتھ ہو۔ یہ لوگ یہاں سے تو بھاگ گئے ہیں لیکن ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں۔ ذوالقرنین کی بات کا وزن سب نے محسوس کیا، افراتفری میں اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ ذوالقرنین نے اپنی گاڑی کے دروازے کھول دیے، 3 مسلح پولیس اہلکار اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور گاڑی زخمی چوکیدار والی گاڑی کے پیچھے روانہ ہو گئی۔ حویلی میں اب حالات مکمل کنٹرول میں تھے۔ معلوم ہوا کہ جب نور چھت سے چھلانگ کر بھاگی اور کھاپریوں کے زد سے نکل کر سرکنڈوں میں اوجھل ہو گئی تو مایوس ہو کر اور جھنجھلا کر کھاپریوں نے حویلی کے گیٹ کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ انہوں نے دیوار کے اوپر سے صحن میں کچھ پیٹرول بم بھی پھینکے۔ جواب میں ان پر چھت سے سخت خشک باری کی گئی۔ پیٹرول بموں سے 2-3 افراد کو معمولی زخم آئے، کسی بڑے نقصان سے بچت ہو گئی۔ خطرہ ٹل چکا تھا، پھر بھی سب انسپکٹر جان محمد چند اہلکار گیٹ پر متعین کر کے اور باقیوں کو ساتھ لے کر لاش کے معائنے کے لیے چلا گیا۔ نور کے ابا جان، چچا جان اور دیگر مرد بھی ساتھ گئے۔ نور، پھپھو ہاجرہ اور تائی راحت کے ساتھ خواتین والے حصے میں آ گئی۔ آپی بطول، بسمہ، مہرین، سلیمہ سب اس کے ارد گرد کھڑی ہو گئیں۔ ان میں سے بیشتر ابھی تک لرزاں تھیں۔ وہ ان سب جیسی تھی لیکن سب جیسی نہیں بھی تھی۔ وہ مختلف تھی اور آج ایک بڑے واقعے نے یہ بھی ثابت کر دیا تھا۔ سب کی آنکھوں میں ستائش تھی اور محبت آمیز نمی تھی۔ مہندی لگے ہاتھوں والی بسمہ نے اسے ایک بار پھر اپنی باہوں میں بھینچ لیا اور سسکنے لگی۔ جب وہ دونوں جدا ہو گئیں تو سب ارد گرد بیٹھ گئیں اور نور پر سوالات کی بوچھار کر دی۔ حویلی سے باہر اب پولیس کی مزید گاڑیوں کے ہوٹر سنائی دینے لگے اور یہ منظر تھا لاہور میں مولوی اشفاق مین کی رہائش گاہ کا۔ نور اب اپنے گھر میں تھی۔ کچھ لمحے عجیب کایا پلٹ ہوتے ہیں، مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ بلند و بالا دیواریں جن کے گرنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، ریت بن کر مسمار ہو جاتی ہیں۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا جب ابا جان نے اسے حویلی کے دروازے پر سینے سے لگایا تھا اور اس کا ماتھا چوما تھا اور اسے بہادر بیٹی کہہ کر اس کی پیٹھ تھپکی تھی۔ انہی لمحوں نے نور نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کے ابا جان جو بھی کہیں گے وہ سر تسلیم خم کر دے گی۔ اب وہ ساری زندگی ان کی کسی بات کو رد نہیں کرے گی۔ شاید اس کے ابا جان کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کی ایک تھپکی کی قیمت کتنی زیادہ ہے۔ وہ اس ایک تھپکی پر اپنی زندگی نثار کر سکتی ہے۔ اپنے والد کی مرضی و منشا کے لیے جو یہ خداداد آبادگی اس کے اندر پیدا ہوئی تھی، وہ سب اسے اب ضائع کرنا نہیں چاہتی تھی، جلد از جلد اسے استعمال میں لانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے اسی کمرے میں بیٹھی تھی جہاں سے اٹھ کر وہ ایک دن تایا ابا کے گھر میں جا بسی تھی۔ دل فکار اور پارا پارا کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ جنوری کی شفق رنگ شام لاہور کے آسمان کو چھو رہی تھی۔ رنگ برنگی پتنگیں فراٹے بھرتی ہوئی فضا میں تیر رہی تھیں اور ساتھ ساتھ اپنے ٹھکانوں کی طرف سمٹ رہی تھیں۔ ایسی مختصر اور سر و شامل اسے اکثر اداس کر دیتی تھیں۔ اس نے براؤن رنگ کی وہ گرم کوہاٹی چادر دیکھی جسے اس نے استری کر کے طے کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ خدیجہ سے ملاقات ہو تو وہ اس کے بھائی کی چادر اسے واپس کر دے۔ اس نے بے خیالی میں چادر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ منظر اس کی نگاہوں میں بھر گیا جب اس تہلکہ خضرات میں حویلی کی طرف جاتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھاما تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی چادر کندھے سے اتار کر نور کے شانوں پر پھیلا دی تھی۔ ان لمحوں میں وہی تڑپ، وہی لگن اور وہی لازوال انتظار دکھائی دیا تھا جس کا مشاہدہ اس نے 1-2 بار پہلے بھی کیا تھا، جس نے اسے سرتا پا لرزا دیا تھا۔ وہ شروع میں اسے بہت برا شخص سمجھتی تھی، پھر وہ اسے صرف برا سمجھنے لگی، لیکن اب وہ اس کے لیے ایک اچھا شخص بن چکا تھا، سچا، کھرا
اور شاید انسانیت سے محبت کرنے والا، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ اچھا ہونے کے باوجود، بلکہ بہت اچھا ہونے کے باوجود اس کے لیے پسندیدہ نہیں تھا۔ وہ اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتی تھی، وہ مجبور سی ہو جاتی تھی کیونکہ مجبور ہو جاتی تھی۔ شاید کوئی آئیڈیل اس کی راہ میں حائل ہو جاتا تھا، کلین شیو، ماڈرن لباس، چلبلا، یا پھر کوئی انجانا خوف تھا جو اس کے راستہ روکتا تھا۔ یہ کیا کیفیت تھی، وہ خود بھی نہ سمجھ پاتی تھی۔ مہرین کبھی کبھی زیادہ بے تکلف ہو جاتی تھی۔ اس نے ایک دو بار اس تہلکہ خیزرات کے حوالے سے اسے چھیڑا بھی تھا۔ ایک دن کہنے لگی، سمجھ میں نہیں آتا کہ جب تم چوکی کی طرف جا رہی تھی، خدیجہ کا بھائی اتفاقاً ہی تمہیں آ ملا۔ کیا مطلب؟ کہیں کوئی رابطہ وغیرہ تو نہیں ہوا تھا پہلے؟ تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ گلاس مار کر تمہارا سر توڑ دوں، مگر اس سے مجھے جواب تو نہیں مل جائے گا نا۔ اچھا چلو چھوڑو اس بات کو۔ جب تم دونوں اکٹھے گاڑی میں حویلی جا رہے تھے کیا محسوس ہوا تمہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی بات تو کی ہوگی اس نے، یا تسلی کے لیے تمہارا ہاتھ شاہ تھاما ہوگا۔ اس وقت 3 پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں اور کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، نور نے بازار لہجے میں کہا اور اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ حویلی والے واقعات کو اب قریباً 10 روز ہو چکے تھے۔ 2-3 اخبارات میں حویلی والے واقعے کی تفصیلی خبر بھی چھپ گئی تھی۔ اس میں جانے پہچانے ایتھلیٹ نور کی کارکردگی کو بھی سراہا گیا اور بتایا گیا کہ اس نے کس طرح ایک نہایت سنگین صورتحال میں اپنی فیملی کی مدد کی اور بھاگ کر ایک قریبی پولیس اسٹیشن تک پہنچی۔ جو بھی نور سے ملتا تھا پہلے اس حیرت انگیز واقعے کے بارے میں ہی پوچھتا تھا۔ اتوار کا دن تھا، ابا جان گھر میں ہی تھے۔ آپی بطول، آپی کے شوہر غیاث اور بسمہ ماموں مراد کی خبرگیری کے لیے اسپتال گئے ہوئے تھے۔ ان کے سر کا باقاعدہ آپریشن ہوا تھا اور اب وہ روبیر صحت تھے۔ چوکیدار گل محمد کے 4 دانت ٹوٹ گئے تھے اور جبڑے کی ہڈی بھی فریکچر ہوئی تھی۔ وہ زیر علاج تھا۔ مہرا فیملی اس کی پوری نگہداشت کر رہی تھی۔ نور ابا جان کے سر کے بالوں میں تیل ڈال کر مالش کرنے میں مصروف تھی۔ وہ ان کے عقب میں تھی۔ اپنی بات کہنے کے لیے یہ بڑا اچھا موقع تھا۔ ابا جان نور کو حویلی کے حالات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ان کے مطابق فدا حسین کے بیٹے رشید کے قتل کا مقدمہ چودھری تغرل اور اس کے بڑے بیٹے عبدال کے خلاف ہی درج ہوا تھا۔ 8-10 اور افراد بھی نامزد تھے مگر بڑے مجرم یہی دونوں تھے۔ ابا جان نے کہا، یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پرسوں تغرل کو پولیس اسٹیشن میں دل کا دورہ پڑا ہے اور اسے جہلم کے ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ اس کی حالت ڈاواڈول ہے۔ دراصل سب انسپکٹر جان محمد نے دونوں باپ بیٹے پر بڑی ٹائٹ FIR کاٹی ہے۔ 2-3 اور کیس بھی کھل گئے ہیں ان کے خلاف۔ پھانسی سے بچ بھی گئے تو 8-10 سال تو باہر نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ ابو، اس فائر کی سمجھ نہیں آئی جو نالے کے پار کیا گیا۔ پتہ نہیں مجھے نشانہ بنایا گیا تھا یا پھر وہ ہوائی فائر تھے۔ اس کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ ابا جان نے اپنے ہاتھ میں موجود ننھی سی تسبیح کو حرکت دیتے ہوئے کہا، تمہارے نکل جانے کے بعد یہ فائر نالے کے پاس ڈیرے سے کیے گئے تھے۔ وہاں ایک چرسی ٹریکٹر ڈرائیور نے بھوسے کے ڈھیر میں ایک پستول چھپا رکھا تھا۔ اس نے ہوا میں 2 گولیاں چلائیں اور سمجھا کہ شاید تم اس طرح ڈر جاؤ گی، مگر تب تک تم چوکی کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ تھوڑی دیر اس بارے میں بات ہوئی، پھر چند لمحے کے توقف کے بعد وہ ہولے سے بولی، ابو ایک بات کہوں؟ ہاں ہاں بولو عین النور۔ میں نے آپ کا بہت دل دکھایا، آپ مجھے دل کی گہرائی سے معاف کر دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کبھی آپ کی کسی بات پر اعتراض نہیں کروں گی۔ آئندہ زندگی کے بارے میں آپ میرے متعلق جو فیصلہ بھی کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ انہوں نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں پھر آنسو چمک رہے تھے۔ اسے بازو سے پکڑ کر انہوں نے اپنے سامنے کرسی پر بٹھا لیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ اس کا مطلب بڑی اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ میری بچی، انہوں نے بڑے جذبے سے کہا اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا۔ تم بھی مجھے معاف کر دو، میں نے بھی تمہیں ہمیشہ غلط سمجھا، تمہیں دکھ دیا ہے۔ نور کا سر ان کے سینے پر تھا۔ وہ اپنے سر کو نفی میں ہلانے کی لگی۔ آنکھوں کے کنارے جل ہی نہیں رہے تھے، بھیگ بھی رہے تھے۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولے، دیکھو قدرت بھی کیا کیا منظر دکھاتی ہے۔ میں نے تمہارے شوق کو ہمیشہ برا کہا، اس وجہ سے ہمیں تم سے خفا رہا۔ تمہارے اسی شوق کی وجہ سے اس رات ہم نے نئی زندگی پائی۔ جو کام کوئی اور نہ کر سکا وہ تم نے کیا۔ میں ان لمحوں کو کبھی بھول نہیں سکتا اور نہ کر سکا۔ اگر تم ان کے ہاتھ آ جاتی
تو وہ اس سے آگے کچھ بول نہ سکے اور چند لمحوں کے لیے رکت آمیز کیفیت میں رہے۔ تب سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے انہوں نے کہا، انسان خود کو عقل کل سمجھتا ہے اور قدرت اسے بتاتی ہے کہ اس کی فہم و دانش کی کیا حقیقت ہے۔ پتہ نہیں کیوں آج مجھے لگتا ہے کہ تم اس رویے کی حقدار نہیں تھیں جو میں نے اب تک تم سے اپنائے رکھا۔ ابو جی، اب چھوڑیے ان باتوں کو، یہ سب ماضی کا حصہ ہے۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، بس آپ کی بیٹی ہوں۔ اس نے اپنے گرم آنسو اپنے ابو کے سینے کو سونپ دیے۔ وہ حیران تھی کہ یہ آنسو کئی برسوں تک کیوں اس کی آنکھوں میں آزادانہ نہیں پا سکے۔ کیا پہلے وہ اپنی شناخت چاہتی تھی، اپنی ذات کو منوانا چاہتی تھی، اس کے بعد ان آنسوؤں کو راستہ ملنا تھا۔ 2 ماہ بعد کی بات ہے، مارچ کا پہلا ہفتہ تھا۔ یہ بہار کے آغاز کی ایک سہانی رات تھی۔ سارے میں موتی اور گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ گھر میں ڈھولک بج رہی تھی۔ پرسوں نور کی سگائی تھی۔ ابا جان کی دیرینہ آرزو کے مطابق اس کی منگنی مولانا حبیب اللہ مرحوم کے فرزند ذوالقرنین سے ہی ہونے والی تھی۔ اپنے عزم کے مطابق اس نے ابا جان اور تایا جان کی خواہش سامنے سر جھکا دیا تھا۔ تائی راحت نے اپنے دل نشین انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا، نور، عورت کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ وہ اس سے شادی کرے جو اسے چاہتا ہے، نہ کہ اس سے جسے وہ چاہتی ہے۔ اور وہ بھی جانتی تھی کہ ذوالقرنین دل کی گہرائیوں سے نور پر فدا ہے۔ اس کے کئی ثبوت تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ امنا والے کے میلے میں بھی موجود تھا اور اس موقع پر بھی موجود تھا جب طوفانی شب میں نور اس ویران پولیس چوکی کے دروازے پر دستکیں دے رہی تھی، اور اس وقت بھی جب چوکیدار گل محمد حملہ اور ابدال کو روکنے کی کوشش میں گر چکا تھا۔ وہ خاموش محبت اپنے سینے میں لیے برسوں سے اس کا سایہ بنا ہوا تھا، اور نور بھی یہی سوچ رہی تھی۔ انسان کو وہ سب کچھ تو نہیں ملتا جس کی وہ تمنا کرتا ہے، اور ایک دن شادی کہیں نہ کہیں تو کرنا ہی تھی، تو پھر کیوں نہ اس میں بڑوں کی خوشنودی شامل ہو جاتی۔ اگلے روز نور ایک اور امتحان سے دوچار ہو گئی۔ یہ بھی کڑا امتحان تھا۔ وہ تعزت مہرین سے مل کر واپس اپنے گھر آئے تو ملازمہ نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ شاید یہ آپ کا ہے چھوٹی بی بی۔ نور نے لفافہ دیکھا اور اس کے پورے جسم میں سنسنی پھیل گئی۔ یہ محکماتی لیٹر تھا، اس نامہربان ادارے کی طرف سے جس نے جاب فراہم کی تھی اور جس کی نمائندگی وہ قومی کھیلوں میں کر چکی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہونے والے ٹرائل کی بنیاد پر نہ صرف اس کی ملازمت بحال کر دی گئی تھی، بلکہ یہ ارادہ بھی ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ دوسری ایتھلیٹس کے ساتھ نیشنل سپورٹس میں محکمے کی نمائندگی بھی کرے گی۔ یہ ایک بڑی خوشخبری تھی، لیکن ایک ایسے موقع پر آئی تھی جب اس کی شادی کی تیاری ہو رہی تھی۔ اس نے خود کو زندگی کے ایک مشکل ترین دوراہے پر محسوس کیا۔ خط اس کے ہاتھ میں لرزنے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ شادی اور سپورٹس دونوں کام ایک ساتھ کبھی نہیں چل سکتے۔ وہ اپنے ہونے والے سسرالیوں کے خیالات اچھی طرح جانتی تھی اور اپنے ابا جان کے مزاج کو بھی۔ وہ ان دونوں راستوں میں سے بس ایک ہی راستہ چن سکتی تھی۔ ایک جاں کسل کشمکش کے بعد اس نے وہی راستہ چنا جو اسے چننا چاہیے تھا۔ اس نے نہ صرف وہ خط پھاڑ دیا بلکہ گھر کے عقبی کمرے میں پہنچی۔ وہاں وہ سارے ایوارڈ اور ٹرافیاں وغیرہ موجود تھیں جو تایا ابا کے گھر سے واپس اس کے گھر میں آئی تھیں۔ چھوٹی امی زلفت نے یہ ٹرافیاں اس کمرے میں سجا دی تھیں۔ اس نے ان ساری ٹرافیوں اور ایوارڈز کو ایک ڈبل بیڈ میں گٹھری کی طرح باندھا اور تہہ خانے میں جا کر اس پر پرانی ہستی پیٹی میں پھینک دیا جو شاید کسی کام کے لیے خالی پڑی تھی۔ اس پر عجیب سی کیفیت طاری تھی، سینے میں جیسے دھواں سا پھیلا ہوا تھا۔ وہ اپنے شوق سے یوں بچھڑ رہی تھی جیسے کوئی دیرینہ محبوب ساتھی سے بچھڑتا ہے۔ ملازمہ سودا سلف لینے قریبی مارکیٹ چلی گئی۔ اس وقت نور گھر میں اکیلی تھی۔ وہ ایک الماری تک پہنچی۔ وہاں وہ امپورٹڈ ایتھلیٹس شوز رکھے تھے جو کچھ عرصہ پہلے تایا ابا نے اسے USA سے منگوا کر دیے تھے۔ یہ اس کے سب سے محبوب شوز تھے۔ وہ انہیں لے کر چھت پر چلی گئی، ان پر مٹی کا تیل چھڑکا اور آگ لگا دی۔ وہ جل گئی تو ان کی راکھ ایک شاپر میں ڈال کر ڈسٹ بین میں پھینک دی۔ اس کے بعد کمرے میں بند ہو کر اس نے دیر تک آنسو بہائے اور ہلکی پھلکی ہو گئی۔ اسے نیند آ گئی۔ وہ تب جاگی جب شام گہری ہوئی اور ڈرائنگ روم میں پھر سے ڈھولک بجنا شروع ہو گئی۔ اس کی منگنی میں اب بس 24 گھنٹے باقی رہ گئے تھے اور شادی میں بھی زیادہ دن نہیں تھے۔ صفحہ نمبر 85 کا پارٹ
1 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ سننے کے لیے پارٹ 13 پر سماعت فرمائیے۔